پر اللہ نے کہا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور کچھ قومیں ایسی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ قارون بہت بڑا شیخ تھا، اللہ تعالیٰ نے بہت پیسہ دے رکھا تھا۔ اس وقت چند پیسے آدمی کے پاس اور تھوڑا سا آدمی بالکل اوپر آنے جانے کی آدمی چکر میں رہتا ہے۔ قارون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے جو خزانے تھے، خزانے کی چابیاں، بڑے بڑے جو طاقتور انسان ہے وہ خزانے کی چابیاں اٹھا نہیں سکتے تھے اس کی۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو خزانہ دیا تھا۔ نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی، کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہا یہ جو مال مجھے ملا ہوا ہے یہ میرے علم کی بنیاد پر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، یہ اصل میں نے کمایا ہوا ہے، مجھے ہنر سکھایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو اس کے محل کے ساتھ ہم نے دھسا دیا زمین میں۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ، لہذا اس کی جو قوم کے افراد تھے یا اس کے قریبی جو لوگ تھے وہ بھی اس کو بچا نہیں پائے اور نہ اس کی مدد کی گئی۔ اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آتا ہے، چاہے اپنے اطراف و اکناف میں ہزاروں لوگ اس کے ہوں، اس کی حفاظت کرنے کے اعتبار سے، یا اس کے باڈی گارڈ آپ پہلے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں اس کو دھسا دیا، قیامت تک دھستا رہے گا۔ ایسے ایک اور آدمی کا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں قصہ بیان کیا۔ پرانے زمانے میں ایک آدمی تھا، اللہ تعالیٰ نے مال وغیرہ دے کر کے رکھا ہوا تھا، کپڑے گھسیٹ کر کے فخریہ چال چل رہا تھا، فخر سے چلنا جس کو کہتے، تکبر کے ساتھ چل رہا تھا، جو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ نے زمین میں اس کو دھسا دیا، قیامت تک وہ دھستا رہے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسی قومیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو لے لیجئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال سے دعوت کا کام کیا ہے، اللہ کی طرف ان کو بلایا 950 سال۔ اللہ کی طرف بلانے کے باوجود بھی بہت کم لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ کی باتیں انہوں نے قبول کی۔ اور اکثر و بیشتر کا معاملہ ایسا تھا کہ انکار، اللہ کی نافرمانی، کفر اور شرک میں پڑے ہوئے، اور بتوں کی پوجا یا بتوں کی عبادت وغیرہ وغیرہ کا سارا معاملہ ان کے پاس تھا۔ اللہ نے پانی میں غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ اور اگر آپ آگے بڑھتے ہیں، آل فرعون کو اگر آپ لے لیں، دنیا میں ایسا ظالم بادشاہ کہ اس جیسا کوئی ظالم بادشاہ نہیں پیدا ہوا۔ اس کی جو حکومت تھی، بہت بڑی حکومت وہ اس کے پاس تھی، اور اپنے اعتبار سے کہا کرتا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا رب ہوں، نعوذ باللہ۔ اپنے اعتبار سے اپنے آپ کو بہت بھاری سمجھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دیا، اس کو پانی میں اس کو ڈبو دیا۔ ان عذابوں کے بعد اللہ نے کہا وما کان اللہ لیظلمہم، یہ جو قومیں عذاب کا شکار ہوئی ہیں، ان قوموں پر اللہ کی جانب سے ظلم نہیں تھا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ قومیں جب اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں، اللہ کی معصیت میں حد سے بڑھ جاتی ہیں، اللہ کے ساتھ کفر شرک والے معاملات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پھر گرفت آ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں، زمین میں اور سمندر میں فساد